اللہ تبارک و تعالی نے میں قرآن کریم دے وچوں کچھ اللہ بڑا کا شرف حاصل کیتے بھی دعا کرو اللہ رب العزت میں کوئی دستے سے مانا اور تشریح اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم کے اندر ارشاد فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور انہیں ملائکہ سنے نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت درود حصے کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اللہ کے کافروں نال مطلع نہیں کیا، کہ یہودی نال نہیں کیا، کہ عیسائی نال نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اشارہ کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اس ہمیں سونے نبی کی ذات پہ درود شریف یعنی درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ سارے بولو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اگر کسی سونے نبی کی ذات کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے دے جڑے ویلے اگر کسی آگیا کھیتا کے اندر ہے کہ کھیتی باڑی کا کام دے کرے دے یا جانور کے اندر بدے ہوئے پانی زبان پا کے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو مسلمانوں، جڑے ویلے کسی میری کتاب قرآن کریم کو چاہو بغیر وضو تو نہیں جانا چاہیے، بلکہ اونہے واسطے تو وضو ہونا ضروری ہے۔ اور درود شریف واسطے یعنی درود و سلام واسطے پانی زبان پا کے بھی جڑی جگہ تے ہوتے ہوئے اگر تساں سونے نبی کی ذات کے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے تیرے میرے پاک نبی کے بعد نبی آقا کریم مدینے کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ہر تہوار سے درود و سلام کرو، اتوار تہوار کرو یا سوار تہوار کرو یا چاہے مطلب کا تہوار ہوئے یا بولنا ہوئے، لیکن انڈیا کے اندر اللہ نے نوری ملائکہ جنہاں کی لگی ہوئی پٹی ہے وہ تیرا میرا سلام چاہ کے اوپر حضرات حضور کی بارگاہ کے اندر چاہ کے میرے آپ عرض کریں یا رسول اللہ فنا والا امتی فنا قبیلے کے نال تعلق رکھنے والا فنا کا پتر فنا نامی شخص نے بڑی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیتے قربان بنا وہ نبی دے نام گئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، ماشاءاللہ جڑی حسنہ انتظار رہی قاری محمد اسقر زوہر صاحب اور تشریف جن جو ہے اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کتاب شروع کی سارے آج وقت میں زور کا نعرے کا جواب دو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ یہ سبا کریں گے علماء جیما کہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسقر زوہر صاحب آپ تشریف بھیج گئے ہیں
بس میرے چاندی الفاظ دے اندر میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا گیا اور انہوں نے بعد حضرت صاحب کا بیان شروع ہو گیا۔ مصطفیٰ کریم دے غلام ہو اگر تساں سونے نبی کی ذات دے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں دے تے میرے نبی کی ذات دے اوپر نوری ملائکہ بھی اللہ خود فرمیدا دے اے ایمان والو تساں بھی سونے نبی کی ذات دے اوپر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ تو مصطفیٰ کریم دے غلام ہو جڑے ایسا درود و سلام میں درود شریف پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دے نوری ملائکہ اللہ ہے فرشتے کی مٹی لئی ہوئی ہے اے ملائکہ بندے میرے سونے نبی کی ذات دے اوپر درود و سلام پڑھتا پہ تو تیری میری ایک چھپی ہوئی نیکی ہے بھئی اے پڑھتا پہ وقت ہے سونے دا کام ہندوان چاندی دی جواب ہندوان نور نور کے سبے ہندوان ان سبے ہوتے لگ جا ای میری ذات دے اوپر درود و سلام پڑھے کوئی بھلا امتی نہ پڑھے اور ان سبے نور نے جڑا ہونے ایک سبا حضور دی بارگاہ دے اندر یہ سبا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر پیش کرے سے قیامت نہیں ہونے بارے میرے اعمال تنے ترازو رکھنے لیکن جنہ کے اندر سارے ترازو رکھنے ایک ترازو کے اندر سارے ہونا زیادہ ہونے ایک کیا کم ہونی ہے وہ قیامت ہے سامنے میرے میرے پاک نے میرے جبال نبی آپ سلام نے وہ نور کا صفحہ اور کہا آپ سلام یہ بلیٹ کے سٹے سے باقی نیکیاں زیادہ تھی ویسے ہونا نہ پڑ رہا تھا سبحان اللہ مسلمانوں درود پاک کی اتنی برکت ہے یعنی درود اسلام کی اتنی برکت ہے اور ایک بخاری شریف کی حدیث اس بعد میں اجازت چاہتا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمائیں سونے نبی کے نال پہاڑ کے اندر کشت والا کرے نا ہمیں یعنی سونے نبی کے نال پہاڑ کے اندر بندہ ہمیں تے اچانک کی آواز آئی ہے الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ یعنی اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ حضرت علی فرمائیں میں شمار جتھے بھی کوئی حضور کی ذات ہوتے کوئی بندہ نظر نہ آتا ہا کوئی جانور نظر نہ آتا ہا کوئی انسان نظر نہ آتا ہا کہیں میرے حضور کی ذات کو درود و سلام پڑھے میں مغرب جتھے بھی شمار جتھے بھی ہر طرف چارے طرف دیکھے میرے کو نظر کوئی نہیں آیا سونے نبی کو پوچھے یا رسول اللہ ساؤ ہے کون تمہاری ذات میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے آپ سلام نے فرمایا میرے مہربان نبی نے فرمایا آیا علی کے سامنے جو ملا ایک پہاڑ ہے دیا پہاڑ کو کے سامنے ایک پتھر بھی دیا میں علی میرے ذات میں درود و سلام نہیں پڑھتا بلکہ چلے میری اماں آمنہ حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر آپ یہ رستے دے تو نہ رہا میں پیٹ مبارک کے اندر ہمیں یعنی اماں آمنہ دے شکم مبارک کے اندر ہمیں ہوں دے پتھر میری ذات میں درود و سلام پڑھتا ہا میری ذات درود و سلام پڑھتا ہے سبحان اللہ سبا کریں تو غلاموں آئندہ یہ نو ہی جشن عید میلاد النبی نہیں دیا سارے واسطے بڑی ہی ہے عید الاضحیٰ ہے عید الفطر کیونکہ اللہ فرمایا قرآن کریم دے اندر عید الاولینا و آخرینا پانی پہلی عید بھی ہے تا آخری عید بھی ہے تو مصطفیٰ کریم دے غلام سبحان کری ہارا میرے پاک نبی کی ولادت اور باعزت ہے حضرت اماں آمنہ فرمائیے میں پریشان ہمیں تھوڑی یہ کو تکلیف ہے اتنی دیر کے اندر ایک نور کا پیالہ ہے میں پیتے ہی اتنی دیر کے اندر میں اپنے رب ذل جلال کو عرض کی کہ اے باری تعالیٰ جی دنیا نے دستور دیا اگر کئی انسان کے گھر کے اندر اگر کوئی بیٹی پیدا کی یا بیٹا پیدا کی تو کوئی نہ کوئی نئی آتی ہے وہ کو تھماون واسطے وہ کو سننا سارا کو کرنے واسطے حضرت اماں آمنہ فرمائیے میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ میرے لیے تو کوئی کہانی ہے دیا دروازہ بند ہے دیا چھوٹی سی کوٹری ہے ہر طرف کو اندھارا ہی اندھارا ہے نہ فرمائے اے جبرائیل زیارت جلیل من جنت وچوں چار جنتی عورتاں یعنی جڑے جنت دے سردار ہے انہاں کو پھندوان حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بارگاہ دے اندر پیش کر کے آ رہا سبحان اللہ مصطفیٰ کریم دے غلاموں پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام دکھار والی حضرت اماں حوا کو بھیجا حضور دی اماں دے پاک دے اماں دے قدمہ دے اندر حضرت اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا دے قدم مبارک دے اندر آپ نے فرمایا دروازہ بھی ہر طرف زبان دے دیا آپ نے پوچھا مسمو کا یعنی وٹ یو آر نے پوچھا انہیں اے اماں تیرا نام کیا ہے تو کون تھی ہے آپ نے فرمایا ہوا ہے آپ نے فرمایا اے اماں میں حضرت آدم دی گھر والی ہاں اور میں حضرت حوا ہاں دیکھو میں مبارک باد دے والی ہاں جڑا ہن دنیا دے اوتے لال آون والا ہے
دربار کا بندہ نہ پوچھے نہیں تو کون تھی یہ مسلوبہ یعنی باٹو آتے تو کون تھی یہ امام نے فرمے میں کچھ نہیں بیٹھیا عرض کریں دیئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جمع جاتا اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا میں ایک مبارکباد پیش کرنے آیا اتنی دیر دے اندر حضرت آسیہ فرعون کی گھر والی بیٹی کا ایمان بھن آئے تو انہوں نے بھی کیا کتاب آنکھوں میں کہ میں تو مبارکباد ان سونے نبی جڑا نبی آمن والا ہے سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی جس وقت ہم آمنہ فرمائے وہ 4 بیویاں میں مبارکباد دے کے گئی ہیں اتنی دیر کے اندر خارج منی نور میرے دل نور طلوع ہویا ہے یعنی میں بیٹھی مکہ تو ان کو گرما دے اندر ہمیں بے کشام دے محلہ نظر آنے بیان بس قادری نے آخری کلمات سارے مل کے پڑھو فلک کے ستاروں زمین بہاروں فلک کے ستاروں زمین بہاروں خوشی سب بناؤ حضور آگے ہاتھوں کو بلند کر کے حضور آگے ہے حضور آگے ہے حضور آگے ہے اٹھو کے مارو چلو بے سہارو اٹھو کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آگے ہے سب بولو حضور آگے ہے حضور آگے ہے حضور آگے ہے انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا تبارک و تعالیٰ پھر جنت حاضری کا ماشاءاللہ حضور کی تعریف یہ قرآن کریم میں سارا حضور کی تعریف ہے اور نعت بھی کہے حضور کی تعریف ہے شروع کریں سے پہلے سارے نعرے دا زوردار ایک جواب دو نعرے تکبیر نعرے رسالت ہاتھ کھڑے کر کے اللہ اکبر یعنی اتنے عربی کے حروف پہلے میں سبحان اللہ نور لفظ ہے اگر یہ نبے نیکیاں بڑھیں ایک حرف میں بدلے اللہ تبارک و تعالی ساسا فرمیدے میں اللہ کا تشریف لینا وہ کچھ والے لوگوں کو تنگی نہ تھی رہی کیونکہ یہ جگہ ساری خالی پڑی تھا سارا تشریف نہیں کیا ہو گیا اٹھیا کچھ والے لوگ چھوے جانے یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سرکار کی آمد ہاتھوں کو بلند کر کے سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد قربون کی آمد حضور کی آمد ہمارے سامنے حضرت علامہ مولانا قاری محمد ارشد صاحب آپ ہونے نائب رسول اللہ کلام صاحب
فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المبين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نبي بعده ولا رسول بعده أنا خاتم النبيين من كان نبيا وآدم بين الماء والطين قال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك سيدي يا حبيب اللہ کیا شان احمد
محمد ہی سے چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند یا ذات رہنے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد رہنے کی۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ سلموا یا قومنا صلوا علی بل صدر الامین، مصطفیٰ ما جاء الا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ ہے، 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے۔ آپ کے آنے سے اندھیرا جاتا رہا، روشنی آ گئی، تالا آ گیا۔ دنیا میں جو ظلم ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا، وہ جو بت کدا آتش کدا جل رہا تھا وہ بجھ گیا۔ 14 کنکرے بادشاہ کے محل کے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو گیا؟ تو راہبوں اور کہنوں نے بتایا کہ آخر الزمان پیغمبر کی ولادت۔ اس نے کہا یہ میرا بت کدا کیوں ٹوٹ گیا ہے؟ انہوں نے کہا 14 کنکرے کیوں ٹوٹ گئے ہیں محل کے؟ انہوں نے کہا 14 کنکرے اس لیے ٹوٹے ہیں کہ وہ 14 کنکروں کا نبی ہے جو اس دنیا میں اور اس کے آنے سے ظلمت جا روشنی آ رہی ہے، اندھیرا ختم ہو رہا ہے، اور میرے محبوب کے آنے سے روشنی ہی روشنی دنیا میں آ رہی ہے۔ وہ کرکا کتابی نکلا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ محبوب کے آنے سے اندھیرا جاتا رہا اور روشنی آتی، ظلمت جاتی رہی اور روشنی آتی ہو گئی۔ محبوب کے آنے سے وہ جو ظلم ہی ظلم تھا، وہ جو مکے کے کافر اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، ابھی مکے کے پاس میں وہ جگہ موجود ہے، وہ پول کھڑا ہے جہاں پر یہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے کہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے، ہمارا ساتھ نیچے ہوگا۔ تو محبوب کی والدہ سیدہ آمنہ کی ولادت جیسے ہوئی، مکے میں یہ پنچایت ہوئی کہ آج کے بعد کسی
زیادہ دور نہیں کیا جائے گا، اس لیے آپ کا نام آمنہ رکھا۔ آمنہ کا معنی ہے امن کا، سلامتی مانی، تو آپ کے آنے سے مکے میں امن آ گیا، سلامتی آ گئی، بیٹیوں کو تحفظ ملا۔ یہ جو انگریز کہتے ہیں کہ عورتوں کو تحفظ دیا جائے، تو اسلام نے سب سے بڑا تحفظ دیا ہے کہ اگر ماں ہے تو اس کی قدموں میں جنت لگتی ہے، بہن ہے اس کو غیرت کا مقام بنا دیا ہے، عزت کا مقام عطا ہوا تو اسلام کی وجہ سے ہوا، غیرت کا مقام عطا ہوا تو اسلام کی وجہ سے ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو مولانا فرماتے ہیں کہ اہل بید نورو برد جائے کے احمد محمد کرد اسم نورو جسم نورو جان میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو زمانے میں ظلمت جاتی رہی ہے، اندھیرا جاتا رہا ہے، روشنی آ گئی۔ درود پاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ 400 کچھ قدموں کے اوپر پاک میں میرے آقا علیہ السلام جاہ ولادت ہے۔ منکر جو ہے وہ تو ہمیشہ سازشیں کرتا رہتا ہے، کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کبھی کہتا ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی، کبھی کچھ کہتا ہے بھئی ولادت تو ہوئی نہ اسی بار مدینے میں ربیع الاول شریف میں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ منکر یہ پوچھتا ہے کہ جھنڈیوں کی اصل کیا ہے، منکر یہ پوچھتا ہے کہ جھنڈیوں کی اصل کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں روح الامین سے پوچھو وہ جھنڈے لگا رہے ہیں، روح الامین سے پوچھو کیا سادے لوگوں پہ دیوانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، روح الامین سے جبریل علیہ السلام سے کہ وہ جھنڈے لگا رہے ہیں اور جھنڈوں کا رنگ سفید ہے۔ جبریل کو اللہ نے کہا ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک مغرب میں لگا، ایک کعبے کی چھت پہ لگا، یا اللہ اس کی وجہ فرمایا لوگ یہ عرب لڑائیاں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑے ہو رہے ہیں، میرا محبوب صلح کرانے کے لیے سفید جھنڈا امن کی نشانی ہے، ان پہ جنگ ہو رہی ہے تو آپ حکم ہوتا ہے کہ سفید جھنڈا لگا تاکہ جنگ بند ہو جائے۔ میرے آقا تشریف لائے ہیں، جبریل سفید جھنڈے لگا رہے ہیں تاکہ جنگ بند ہو جائے، میرا نبی صلح کرے، میرے آقا صلح کے لیے تشریف لا رہے ہیں، امن کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ صبح کے وقت آپ ولادت ہوئی، اندھیرا جا رہا، روشنی آ رہی تھی، میرے آقا علیہ السلام
ولادت باشادت مکہ پاک میں ہوئی۔ مکہ شہر امن کا شہر ہے، مکہ لوگوں کو اپنی طرف حضور وہاں پہ تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ نے مکے کی قسم کھائی، پہلے قسم نہیں کھائی کہ وہاں پہ مقام ابراہیم ہے، مقام منتظم ہے، اللہ کا قسم کھاتا۔ جب محبوب نے کملی پہن کر مکے کے شہر میں گھوما، اللہ کا قسم کھانی پڑی، لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر ووالد وما ولد، اس شہر میں تو رہتا ہے، تیرے ابے کی قسم، تیری امی کی قسم، اس شہر مکے کی قسم، محبوب یہ شہر ہے جس گھر میں فرمایا ہے، اس گھر کی قسم مجھے حتیم کی قسم، مجھے امن والے شہر، یہ جو مقام منتظم ہے یہاں پر 70 فرشتے کھڑے ہوئے ہیں۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، یا اللہ اس کی دعا کو قبول فرما، اس لیے کہ اس نے حکیم نے تیرے گھر میں دعا مانگی ہے اور یہ تیرے گھر میں دعا مانگ رہا ہے مقام منتظم میں کھڑے ہو کر۔ میرے آقا علیہ السلام جہاں پر تشریف لائے اور جس شہر میں تشریف لائے وہ شہر، میرے آقا علیہ السلام جس گھر میں تشریف لائے وہ مکہ شہر گھر والا شان والا ہے۔ تشریف لائے ہیں تو سرکار کو دیکھ کر مکے والوں نے حضور کی زیارت اور تم نے کہا اپنے بیٹے سے کہنے لگی کہ ادھر سے نہ جانا، ادھر وہ آتا ہے جس کوئی دیکھ لے تو کلمہ پڑھ دیتا ہے، اور وہ جس کو دیکھ لے تو کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بچے نے کہا میں جاؤں گا تو صحیح، دیکھوں گا تو صحیح۔ جب وہ آیا اس نے دیکھا سرکار کی طرف تو حضور تشریف لے جا رہے تھے جبل نور کی طرف، اور جبل نور کے اوپر ہی غار حرا ہے اور اس غار میں سرکار کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ میرے مسلک کے امام حضرت سید احمد سید شاہ قاضمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں جلوائے وضحا دیکھتے رہ گئے، ملتے کو جلوائے وضحا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر دوجا دیکھتے رہ گئے، حسن اقرا تو دیکھا تھا جبریل نے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے، ہم تو غار حرا دیکھتے رہ گئے۔ بچے کو عورتیں کہتی ہیں بیٹا ادھر نہ جانا، اگر جائے گا وہ تجھے دیکھ لے گا تو تجھے کلمہ پڑھنا پڑ جائے گا، تو مجھے دیکھ لے گا تو تجھے کلمہ پڑھنا پڑ جائے گا۔ بچے نے کہا میں جاؤں گا، اور وہ بکریاں جو حضور کو وہ جو کمزور تھی، لاغر تھی، جب میرے آقا علیہ السلام کی نگاہ پاک پڑی تو وہ بکریاں جو تھی دودھ دینے والی ان کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ جب واپس گھر گیا تو ماں کہنے لگی بیٹا آج کہاں پہ آج تو ان کے تھنوں میں دودھ آ گیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ماں آج میں وہیں گیا ہوں
اجازت منع کرتی تھی تو روکتی تھی. میں کہیں گیا ہوں تو اس محبوب نے دیکھا ہے تو بکریوں میں نے عرض کیا میں آپ کی زیارت کے لیے آتا ہوں, مہربانی فرمائیں. فرمایا سرکار نے جس جس بکری پر ہاتھ پھیرایا اللہ نے اس کے دلوں میں عرشاں فرشاں تے جلوے درے یتیم دے مل گیا کو عرشاں فرشاں تے درے یتیم دے رتبے میں دیکھو والا مدنی کریم دے رتبے میں آلہ دیکھو مدنی کریم دے. اے آدمی وچ پیشانی چمکیا جب نور محمدی. اے آدمی وچ پیشانی چمکیا جب نور محمدی. تائیوں آدم ہوئے سجدے تعظیم دے. تائیوں آدم ہوئے سجدے تعظیم دے. او ویکھو دل پڑ کے بہ گئے جنہاں دے دل نوں پہ گئے. ویکھو دل پڑ کے بہ گئے جنہاں دے دل نوں پہ گئے. جنہاں دے دل نوں پہ گئے اے کنڈل حامیم دے. جنہاں دے دل نوں پہ گئے کنڈل حامیم دے. عرشاں فرشاں تے دیکھو جلوے کریم دے. عرشاں فرشاں تے دیکھو جلوے کریم دے. جنہاں دے دل نوں پہ گئے کنڈل حامیم دے. رب نے جدوں ونڈا پائیاں محفلاں ساڈے. رب نے جدوں ونڈا پائیاں محفلاں ساڈے حصے آئیاں. اے صدقے دے واری جائیے رب دی تقسیم دے. صدقے دے واری جائیے رب دی تقسیم دے. رتبے میں آلہ دیکھو مدنی کریم دے. رتبے میں آلہ دیکھو مدنی کریم دے. دور بابا دور بابا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ خلافت نعرہ حیدری. جشن میلاد النبی زندہ باد. جشن میلاد النبی زندہ باد. انسانیت کی پیدائش تو پہلے ایک ایسا رب نے توحید کا یا سارے آ جاؤ اس جلسے میں. ہندو بھی آ جاؤ سکھ بھی آ جاؤ مسلمان بھی آ جاؤ. اللہ کی توحید کا جلسہ ہے. الستو بربکم میں تھوڑا رب ہاں. سب نے آخر کوئی نہیں بولے. آخر فرمایا تیسری باری فرمایا الستو بربکم میں تھوڑا رب ہاں. اگو ایک آواز آئی کالو بلا ہاں
سب تو پہلے آواز آئی ہو میرے محمد کی، یا اللہ فرمایا آواز کا کوئی گان آتا وہ جواب کا گان آتا کہ کوئی اپنی بولی سمجھ آتا، اے بولی میرے نبی کو پتا تھی۔ فرمایا کار بولا، پھر ساری دنیا بول پڑی یا اللہ تو ساڑا رب ہے۔ پھر اللہ نے اپنی معبود کے میلاد کا دس فرمایا ہوں کسے میں بلائیں، عام لوگاں کا بلائیں، ان نبیوں نے بلا، ان میرے معبود کا جلسہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور نبیوں جو میں تمہیں نبوت دے دیا، رسالت دے دیا، دنیا میں کتاب دے دیا، نظام چل رہا ہوئے تو یا اللہ پھر حکم کیے، فرمایا پھر میرا معبود آ جائے، پھر میرا نبی آ جائے تو پھر کی کرو گے؟ یا اللہ تو حکم کر، فرمایا کہ میرا نبی آ جائے تو پھر لما آتا ہے من کتاب و حکمت، پھر تھوڑا قانون منسوخ، تھوڑی کتاباں کا قانون منسوخ، سب کچھ منسوخ ہو جائے گا۔ یا اللہ پھر کی کریے؟ فرمایا پھر میرے معبود کے نام، پھر میرے نبی کی مدد کرنا، میرے یار کے نام کرنا، تھوڑا قانون منسوخ ہو جائے گا، شریعت میرے نبی، قانون میرے نبی کا چلے گا۔ جدو چار کتاباں آ گئی، بعد میں قرآن آیا، اللہ نے قرآن بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا، فرمایا میں ساری کتاباں کے قانون منسوخ کر دیتے ہیں، اور میرا کم نہیں بنا، اور کلمہ بھی معبود کا چلے گا، کہ ہوں کتاب قانون بھی قرآن میں چلے گا۔ ذرا تمہارے سامنے آئے گا میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کی محفل میں اپنا سیدہ بیوی آمنہ کا مائی حلیمہ تشریف لے آئے، مدینہ پاک میں نبیوں کا امام بیٹھا ہوا ہے، منبر سے جلوہ کرو، ایک بڑھڑی مائی ہاتھ میں ڈنڈا کھڑے ہوا آ رہی پھٹے پرانے کپڑے میں، یہ تو قریب آئی کہ نبیوں کا امام اٹھ کے کھڑا ہو گیا، یہ پھر چادر بچھا کے فرمایا اماں حلیمہ شادی، اس چادر سے بیٹھ کے میرے صحابہ کو میرا بچپن سنا، میرے غلامہ میرا بچپن سنا۔ اماں حلیمہ شادیہ کے صحابہ کے سامنے سرکار کا بچپن بیان فرمایا، کہ صحابہ نے سنایا اماں حلیمہ شادیہ حضور کی دائی ہے، جڑی بنو سعد میں چلا ہے، بنو سعد طائف میں سرکار کا بچپن اسے گزرے ہے، ذکر جناب کے سامنے تھوڑا جا بیان کرنا ٹائم ہو جائے، ملک جمیل لوگ صاحب وعدہ رکھنے لگے، سرکار نے میلاد کا جلسہ کرتا ہے، خوشی دے تانوں سب کو جمع کیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کا چالانا قبول، اس محفل سے ذکر کا ثواب ملک شفیع جوگر مرحوم کی خون دھوتا ہے، انہاں دی اولاد سرکار کا میلاد منا دیے، سرکار کی ولادت دی آن کے خوشی کر ہے، حلیمہ شادیہ اعلیٰ حضرت نے کشیدہ نور میں بیان فرمایا ہے کہ جدو اماں حلیمہ شادیہ سرکار مدینے کے مکے میں ہوں، طائف رہ گئے، مکہ قریب ہے طائف ہے، میں بچے تو یہ طائف اماں حلیمہ کا گھر میں پورے ہوندی کی نہیں پڑی، اگر کسی موٹر وے تو جانے ہو اماں حلیمہ ہے پہاڑوں میں کتوں آندی کی، یہ تو مکہ پہنتی بھی ہے، اماں حلیمہ نے گھروں طائف تو ایک لے کے اماں حلیمہ گھر گئی،
اپنی ڈاڈی سے وہی ڈاڈی کمزور سی اٹھنی لاگت سی کمزور سی لیکن جدو حلیمہ نے نبیاں دے امام ہو چکیا آپ کی ڈاڈی کے دماغ میں چسکی آ گئی حلیمہ شادیہ جدو لے کے گئی لوگاں نے پوچھا حلیمہ سواری بدل گئی ہے حلیمہ کہنے سواری نہیں بدلی سوار بدلا کے لے کے جا رہی جدو اماں حلیمہ شادیہ اپنے پر گھر لے گئی شام کا ٹائم ہوا وہ اپنے کمرے میں رہ کے بیٹھے جانتے ہیں کہ اماں حلیمہ کے کمرے میں سیدہ نور دی اشماما انہوں لوگوں نے سوال کیتا آکھن کہ اماں حلیمہ تیل بڑا مہنگا ہے اور بھی لوگوں کو پسند کرتے ہیں یا کسی نے گڈی میں تیل چلتا نظر آ رہا لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا امیر ہے کہ جو کوئی پٹرول رات رات نہیں جاتا سویرے سے اٹھ کے جانے اماں حلیمہ نے پوچھا بھائی حلیمہ تیل نہ چلایا کر رات کو میں نے روشنی نہ کریا کر انہیں کہ میں نے کوئی تیل جلا نہیں میں نے کوئی دیوا بال نہیں کوئی نہیں انہیں کہ بھائی اسی رات کو اٹھ کے بیٹھیاں تیرے گھر میں روشن دانا بھی نور دیاں لاٹا نکل دیاں نے حلیمہ شادیہ کہہ دیئے میں نے کدے لیٹ جلائی کوئی نہیں اللہ دی ارسل الخلق کافۃ بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے روشنی میرے محبوب ایک سراج المنیر کی روشنی ہے کہ دن بھر انہی سے روشنی اور شب بھر انہی سے چاندنی ارشاد تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے قمر یہ سورج بھی یہی ہے یہ چند بھی یہی ہے ایسے بھی روشنی رات ایسے بھی روشنی دن بھی ہوتی ہے حلیمہ دے گھر سرکار 4 مہینے 4 سال کے 4 دن رہے آپ کا بچپن حلیمہ شادیہ دے گھر میں ہے اتھے آپ پڑھتے رہنے ہر دے کھوئے میں انہوں نے پوچھا ہوں ایسے وقت پائپ لگے ہوئے نہیں جنہوں نے ذریعے میں پانی باہر آتا ہے میں اتھوں نے تائے میں لوگوں نے پوچھا میں کہیں پانی اس ویلے بھی ہمیں آتا سی انہیں کہ نہیں یہ لوگ نبیان کا امام ہے سکول سے آتا تھا کہ پانی ہوتے پانی آپ نے جانور پانی پی لیتے ہیں اماں حلیمہ شادیہ فرمانیہ نے ایک دن میرے بچے توڑے ہوئے آئے روندے ہوئے آئے کہ کہتے امی جان او جڑی بکری زیادہ دودھ دے دی سی انہوں جنگل دے بڑیارہ نے پھڑ گیا جنگل دے جانوروں نے پکڑ گیا میں روندی ہوئی گئی ہاتھ مار آئے میری بکری جنگل سے جانوروں نے پکڑ گئی میں سے نبینہ سرکار تشریف لے میں حضور میری بکری جڑی جڑا دودھ دینے سماتا ان جنگل دے جانوروں نے پھڑ لے آپ فرمانے دے تو آپ تشریف لے نہیں تو اس ویلے وہ جانوروں نے آکھیا اماں حلیمہ اے حلیمہ شادیہ بکری تیری اسی کھاتی نہیں اسی انہوں کھا بھی دوائی کھڑے ہیں بچائی بھی کھڑے ہیں اور رکھی بھی کھڑے ہیں اثر ہو رہا ہے کئی دن ہو گئے ہیں حلیمہ شادیہ دوائی نہیں
اسی اس وجہ کر کے بکری کی تاکہ کملی والا تشریف لے آئے گا اسی ہوئی زیارت بھی کر لیں گے تیری بکری میرے آقا علیہ السلام حلیمہ سعدیہ اپنے گھر لے جاتی سے اس شدہ چاند جڑا ہے اما حلیمہ کے گھر میں کوئی پہاڑ کا رکاوٹ نہیں ہے کہ جسے سائے حضور نظر نہیں سنا دے کہ وہ جو سرکار دیکھے ہوئے سن حلیمہ سعدیہ کہتی میں سوچیا میں کوئی کھلونا لے کے آؤں سرکار کی ذات واسطے یہ سارا دن میں کہتی رہی کوئی کھلونا میں نہ ملیا میں جب حضور کے قریب گئی نا میں دیکھا آسمان کا چاند حضور کی آنگلہ نہ کھیل رہا ادھر سرکار نہیں کرتے سن چاندوں سے بچ حلیمہ سعدیہ کہتی میں غور نہ دیکھا نا کہ سرکار کی انگلی نہ چاند کرتا ہے میں قریب گئی میں جا کے دیکھا امام احمد رضا صاحب بریلوی فرماتے ہیں کہ چاند جھک جا تاجی در انگلی اٹھاتے محل میں مل گیا چاند جھک جا تاجی در انگلی اٹھاتے محل میں کیا ہی چلتا تھا پر کھلونا کیا ہی چلتا تھا پر کھلونا نور کا اور کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے کیونکہ یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا کیونکہ یہ سراپا نور تھے اور وہ کھلونا نور کا کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آتا چاند سے کیونکہ یہ سراپا اور وہ کھلونا
صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. يتبع ولا قدر الشيء مصطفى جبار كل شيء باشا سيدنا محمد نبي الاتحاد وما سيد العالمين محمد آپ کے وسیلہ ہدایت پیش کرتے ہیں یا تمام حاضرین یا الہ العالمین محمد کی دوغت صاحب فقیر مین دوغت سمن یا اللہ جن کو میں نہیں بیان کیا ان کے نام کہ اللہ تمام ہمارے والدین کی بخشش جن کے والدین سنی رہی اس کا سوال ان کی زندگان احترام یا اللہ خیرات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پریشانی دکھوں کو دکھ فرما جنہیں حاضری تشریف آئے یا اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما یا اللہ خاردوائے صاحب تشریف آئے یا اللہ فرما ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ جنہیں حاضری تشریف فرمائے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ یا اللہ مطلب شیخ دی یا اللہ
پریشانی دور فرما یا اللہ تمام حاضرین نے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما سب کی پریشانی جن کے گھروں میں مخصوصی ہے یا اللہ یا اللہ مجاہد حکیم کی دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین 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 حرمت سید الانبیاء والمرسلین علی خاتم النبیین اجمعین برحمتک یا جناب میں کچھ وجہ اگر لے دیکھ رہو ساکو ہٹا کے بڑا نہ ہٹاؤ ساری بنا یار بڑا کھاؤں گا بڑا کھاؤں گا ٹھیک ہو گیا اللہ پاک خیر کرے سیٹ ہو ویسے شروع کرو یار لے بالو زیادہ کریں بس بھائی جان انتظامیہ ہے پوری ماشاء اللہ کیا حال ہے ٹھیک ہو
हाँ चाचू मिले सारा मेरा फर्क है मेरा फर्क है अच्छा अच्छा हुसैन गुल हुसैन गोल पठाना वाला नाम क्यों रखे बस ठीक है ना अच्छा दो तरह बना सही माशाल्लाह उतरे बोलते हाँ हाँ नासिर गोल लो सही बेटा नासिर मैं चाहता हूँ इसका भी इंटरव्यू लेगा पता करेंगे वीडियो को बनवा लो आए तो ढोला हेलो 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 रोटी जामनी है इंतजामिया रूम भाई माशाल्लाह इंतजामिया दा रूम
आगे भाई बोल अच्छा शबान खान अनमोल हीरा चलो वाल दौड़ दिख वैसा ना पता चल सी हाँ कहीं तेरे पास मेला तो कहना नहीं मान ठीक हो ये ना से ठीक हो ठीक है अच्छा ठीक है ठीक है जल्दी पहुंची ना मैं फोन करे सी बिलाला कहे पर फोन करना आया जल्दी आ ठीक शाम को ये सही इंतजाम यादा इमरान ठीक अलहमदुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतजाम थी माशाल्लाह अल्लाह कबूल करे आमीन ये मेरे चाचे करीम बाश का खास ख्याल करने रहे जोर ला ये मिठे ते नमकीन ते गोश्त ये क्या है ओ बाहर दे बाप छां दे दिवाली में क्या भजन हां बाहर दे वो छां दे दिवाली क्या भजन गरम थे ना पे उड़े रास्ते उड़े बैठा है ओले करे दुआ ये वीडियो बंद करिए के ताजे लिया सब ठीक है ओ बल्ला ओए बल्ले यार दान भाई मलिक जमील डोगरदा भाई भोला बादशाह मलिक जमील डोगरदा माशाल्लाह दान भाई भोला बादशाह ठीक है अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह साल मंजिले वाला भाई आज पहुंच गए सही रुस्तम बन गया आज कल आंदे ही लेट खड़े ने सस्ते हाजी खिजर मार साहब तशरीफ गया ना मेहरबानी नावला सर बड़ा लोग के आज ही खिजर मार वाले जान दे मालिक भाई खालिद खान गुजर नाम बोसान ताज आला जीता बाबा बैठा कथा मैंने नाम में बुलाया नजर नहीं आया नाम नहीं सही अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब क्या हाल है ठीक हो तबीयत ठीक है पहुंच गया खैर ना चलो माशाल्लाह सारे तरफ मुबारकबाद हो गई मवाली दी ठीक हो गया अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मंजिले वाला मशहूर हस्ते माशाल्लाह रुस्तमी दा तो ढेर ढेर मुबारक नाम मवाली जा पूरे तुम्हारे ग्रुप को चाचू ने तो भी हाजी खिजर मार सुनावला भाई शाहदेव भाई तो भी
خیر مبارک استاد منجلے والا میں نہیں مشہور کیتا حق تک کیتا نا منجلا جلے والا کے وہاں ہے نا ماشاء ہن تے والا آ گیا ہونا خیر نال استاد منجلے والا ایسے ہی ہن تے والا آ گیا وے نا جویں ڈان تو نہیں ویلا آندے نا اج ساڈا ادھر ہاں اچھا آ گیا تے اج آ گیا نا ہاتھ چ ایویں گل صحیح ٹھیک ہو گیا مہربانی سدا بہار بندہ ہے دلیر بندہ ہے تیرے اے تے جیندے ودے تیرے استاد ساڈا ਉਹ ਖਾਣੇ ਮੂੰਹ ਹਲਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦੇ ਦੋ ਇਹ ਕਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਣੇ ਮੂੰਹ ਹਲਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਨਾ تو صحیح دیتے کے بیٹھا رہا سات منزل والا ٹھیک تھی بند اچھا منزل والا دی پہ چڑھی پئی ہے بہار کے 1 کروڑ روپیہ دے کے والدان 15-16 لاکھ روپے دے وال میں 21 لاکھ دا من گاسی بولا پیسے دے بانا مو دے بیٹھے کچھ سارے کو آٹم اندر رکھی جائے 21 لاکھ تے چھڑے نہ بول بھی آئی 8 لاکھ